ایک اور عجیب و غریب کہانی میں خوش آمدید۔ ہماری آج کی کہانی میں مونسٹرز ہیں، جادو ہے، محبت ہے، نفرت ہے، دھوکہ ہے، انتقام ہے، راز ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے۔ میں ہوں بلی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ کہانی کے شروع میں ہم ایک آدمی کو اپنے ہاتھوں میں کچھ بیگ اٹھائے ایک کمرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کمرے کے پاس پہنچ کر وہ آدمی اپنے پاس موجود ایک کارڈ کی مدد سے اس کمرے کا الیکٹرانک دروازہ کھولتا ہے اور کمرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ کمرے کے اندر داخل ہونے کے بعد اس آدمی کی نظر اپنے سامنے ٹیبل پر پڑی ایک انسانی باڈی پر پڑتی ہے، جس باڈی کے دونوں بازو، دونوں ٹانگیں اور سر غائب تھا۔ یہ دیکھ کر وہ آدمی اپنے پاس موجود بیگوں کو ایک سائڈ پر رکھ کر کھولتا ہے، جس کے بعد وہ آدمی اپنے بیگوں میں سے انسانی باڈی پارٹس نکال کر ان باڈی پارٹس کو باری باری اپنے سامنے ٹیبل پر پڑے ادھورے انسانی جسم کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ سارے باڈی پارٹس کو آپس میں جوڑنے کے بعد جیسے ہی وہ آدمی اس باڈی کے ساتھ سر کو جوڑتا ہے تو وہ باڈی زندہ ہو جاتی ہے۔ کارٹر، کوشش کرنا کہ اگلی بار میرا سر سب سے پہلے جوڑنا۔ موت سے واپس آیا بوڑھا آدمی اپنے سامنے کھڑے آدمی سے کہتا ہے، مسٹر لوئڈ، میں اپنی غلطی کے لیے معافی چاہوں گا۔ کارٹر بوڑھے آدمی کو جواب دیتا ہے، تو بتاؤ کارٹر، کون کون آیا تھا میرے جنازے پر؟ دور کسی شہر میں آدھی رات کے وقت ہنری ویسٹ اور اس کی بیوی جولی اپنے بستر پر لیٹے آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اسی دوران کچھ نقاب پوش لوگ دروازہ توڑ کر ان کے کمرے میں آ جاتے ہیں۔ جولی ڈر کے مارے چیخنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ نقاب پوش جولی کی گردن پر ایک ڈوٹ مار کر اسے بے ہوش کر دیتے ہیں۔ ہنری ویسٹ ان نقاب پوش لوگوں کو روکنے کے لیے ان کی جانب بڑھتا ہے، لیکن اسی دوران ان میں سے ایک نقاب پوش ہنری کے سر پر اپنی بندوق کا بٹ مار کر اسے بھی بے ہوش کر دیتا ہے۔ واپس ہوش میں آنے پر ہنری اپنے آپ کو ان نقاب پوش آدمیوں کے قبضے میں پاتا ہے جو ہنری کو اپنی گاڑی میں کہیں لے کر جا رہے تھے۔ نقاب پوش آدمیوں کی گاڑی ایک خاص جگہ پر جا کر رک جاتی ہے، جہاں پر ایک ہیلی کاپٹر ان سب کے لیے تیار کھڑا تھا۔ ہنری کو اپنے ساتھ زبردستی اس ہیلی کاپٹر میں بٹھانے کے بعد وہ نقاب پوش آدمی ایک بار پھر اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ کچھ دیر تک ہیلی کاپٹر کی سیر کرنے کے بعد ہنری اپنے آپ کو ایک آدمی کے سامنے کھڑا پاتا ہے۔ کیسے ہو کارٹر؟ یار تم تو بہت بوڑھے ہو گئے ہو۔ سر ہنری، آپ سے دوبارہ مل کر بہت خوشی ہوئی۔ آئے چلتے ہیں، پیچھے گاڑی میں آپ کے لیے کچھ صاف کپڑے رکھے ہوئے ہیں۔ کارٹر کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھنے کے بعد ہنری کارٹر سے پوچھتا ہے، کارٹر، اتنا سب کچھ صرف اس لیے کیونکہ میرا باپ مجھ سے ملنا چاہتا تھا؟ سر ہنری، آپ کے ڈیڈ مر چکے ہیں۔ کیا؟ ایک بار پھر؟ کارٹر، تمہاری مزاح کرنے کی عادت ابھی تک گئی نہیں۔ رات کے اندھیرے میں اپنی منزل کی طرف جاتے ہوئے کارٹر کی گاڑی سڑک کنارے لگی ایک بیل کی کھوپڑی کے پاس سے گزرتی ہے، اور جیسے ہی کارٹر کی گاڑی اس کھوپڑی کو کراس کرتی ہے تو ہم کارٹر کی گاڑی کو ایک دنیا سے دوسری دنیا میں داخل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس منحوس جگہ پر واپس آؤں گا، بے بس ہنری اپنے آپ سے کہتا ہے۔ ویلکم ٹو ٹیرر ٹاؤن۔ کارٹر ہنری کو ٹیرر ٹاؤن میں واپس لے آیا تھا۔ ٹیرر ٹاؤن ایک انسانی دنیا سے مکمل طور پر چھپا ہوا شہر جہاں مونسٹرز، شیطان اور حیوان بستے تھے۔ اس کے باوجود کہ ہنری کا پورا بچپن ٹیرر ٹاؤن میں گزرا تھا، ہنری کو ٹیرر ٹاؤن کبھی بھی پسند نہیں تھا۔ اس لیے نہیں کہ یہاں پر جن اور بھوت رہتے تھے، بلکہ اس لیے
کیونکہ اس ٹاؤن میں وہ انسان رہتا تھا جس انسان سے ہنری دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا، اس کا باپ لوئڈ ویسٹ۔ ہنری اپنے باپ لوئڈ ویسٹ کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ ہنری کے بچپن میں اس کا باپ اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بلا وجہ برا بھلا کہتا اور مارتا پیٹتا تھا، جبکہ ہنری کی ماں اس کے باپ سے بالکل الگ تھی۔ ہنری کی ماں نے ہنری کو ہمیشہ پیار دیا اور اس کا خیال رکھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہنری اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا۔ کچھ دیر ڈرائیونگ کرنے کے بعد کارٹر اپنی گاڑی ٹیرر ٹاؤن کے بیچوں بیچ کھڑے ایک بہت عالیشان گھر کے سامنے روکتا ہے۔ جیسے ہی ہنری گاڑی سے باہر نکلتا ہے تو کارٹر ہنری سے کہتا ہے، ویلکم ہوم سر ہنری۔ باہر میں جاؤ کارٹر۔ دوسری طرف انسانی دنیا میں ہنری کی بیوی جولی واپس ہوش میں آتے ہی فوراً پولیس کو فون کرتی ہے۔ 911 What's your emergency؟ آفیسر، ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ لوگ دروازہ توڑ کر میرے گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے مجھے بے ہوش کیا اور اب جب میں واپس ہوش میں آئی ہوں تو مجھے میرا شوہر نہیں مل رہا۔ آفیسر، وہ لوگ میرے شوہر کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ پلیز آفیسر، پلیز ہیلپ می۔ جولی روتے ہوئے پولیس آفیسر سے کہتی ہے، میم، ہم نے اپنا ایک آدمی آپ کے گھر کی طرف روانہ کر دیا ہے، وہ کچھ دیر تک آپ کے پاس پہنچتا ہوگا۔ پولیس کا انتظار کر رہی اپنے شوہر ہنری کے لیے پریشان جولی کو ایک ایک سیکنڈ بھی گھنٹوں کے برابر لگ رہا تھا۔ اتنے میں کوئی جولی کے گھر کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ دروازہ کھولنے پر جولی ایک آدمی کو اپنے سامنے کھڑا پاتی ہے۔ جو آدمی جولی کو اپنا نام ڈیٹیکٹیو ہیز بتاتا ہے۔ ہیلو میم، میں پولیس اسٹیشن سے آیا ہوں، ہمیں آپ کی ایک شکایت موصول ہوئی تھی۔ جولی کی ساری بات سننے کے بعد ڈیٹیکٹیو ہیز جولی سے کہتا ہے، مسز ویسٹ، آپ نے کہا کہ کچھ لوگ دروازہ توڑ کر آپ کے گھر میں داخل ہوئے، لیکن آپ کے گھر کو دیکھنے پر مجھے آپ کے اس دعوے کے کوئی ثبوت نہیں ملے۔ تو ڈیٹیکٹیو ہیز، آپ کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ مسز ویسٹ، میرے کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا۔ کیا آپ کے گھر میں کوئی کیمرہ لگا ہوا ہے؟ جی ہاں۔ تو کیا میں اس کی فوٹیج دیکھ سکتا ہوں؟ ہاں آفیسر، کیوں نہیں؟ لیکن آفیسر سے یہ کہہ کر جولی جیسے ہی اپنے فون میں سے اپنے گھر کے کیمرے کی فوٹیج چیک کرتی ہے تو جولی کو پتہ چلتا ہے کہ جس وقت اس کا شوہر کڈنیپ ہوا اس وقت کی اس کے گھر کے کیمرے کی ساری فوٹیج خراب ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر ڈیٹیکٹیو ہیز جولی سے کہتا ہے، میم، میں نے اپنی ساری یونٹس کو ایکٹیو کر دیا ہے۔ جیسے ہی ہمیں آپ کے شوہر کے بارے میں کچھ بھی پتہ چلے گا تو میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ یہ کہہ کر ڈیٹیکٹیو ہیز وہاں سے چلا جاتا ہے۔ او ہنری، میں امید کرتی ہوں کہ تم جہاں پر بھی ہو ٹھیک ہو۔ اے میرے خدایا، میرے ہنری کی حفاظت کرنا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ دوسری طرف ٹیرر ٹاؤن میں گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد کارٹر ہنری کو اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے کر جاتا ہے جہاں پر ہنری کا باپ لوئڈ پہلے سے اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ ہیلو بیٹا ہنری، کیسے ہو تم؟ آپ کے آدمی دروازہ توڑ کر میرے گھر کے اندر داخل ہوئے، انہوں نے میری بیوی کو بے ہوش کیا، مجھے زخمی کیا اور وہ لوگ مجھے زبردستی اپنے ساتھ یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ ڈیڈ، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی؟ ٹھنڈے ہو جاؤ بیٹا ہنری، تم مجھے خود ہی بتاؤ کہ اگر میں تمہیں بلاتا تو کیا تم آتے؟ آؤ ہنری، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اپنے بیٹے ہنری کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے لوئڈ اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہنری، مجھے کلارک نے بتایا کہ تم میرے جنازے پر بھی نہیں آئے تھے۔ ڈیڈ، جہاں تک مجھے یاد ہے پچھلی دفعہ آپ نے مر کر زندہ ہونے کے لیے ان جادوگرنیوں کی مدد لی تھی۔
اس دفعہ آپ نے موت کو کیسے دھوکہ دیا؟ ہنری، تم میرے آدھے انسان اور آدھے روبوٹ دوست فرینکنسٹائن کو تو جانتے ہی ہوگے۔ لوئڈ ہنری کو اپنے جسم پر لگے ٹانکے دکھاتے ہوئے اس سے کہتا ہے، ڈیڈ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ زندہ رہنے کے لیے اس حد تک جا سکتے ہیں۔ خیر، سیدھا مدعے پر آتے ہیں، آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ ہنری، یہ تمہاری ماں کے بارے میں ہے۔ ماں کو کیا ہوا؟ پچھلے دنوں تمہاری ماں کالے جادو کا استعمال کر کے مرے ہوئے لوگوں کی دنیا میں سے اپنے ایک پیارے کو واپس لانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسی دوران جادو میں کچھ گڑبڑ ہونے کی وجہ سے مرے ہوئے لوگ تمہاری ماں کو کھینچ کر اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے گئے۔ ہنری، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے تاکہ میں تمہاری ماں کو مرے ہوئے لوگوں کی دنیا میں سے واپس لا سکوں۔ ڈیڈ، شاید آپ بھول رہے ہیں کہ آپ کے میرے علاوہ بھی 2 اور بچے ہیں، للتھ اور اسکوٹ، جو آپ کے ساتھ اسی گھر میں رہتے ہیں۔ آپ ان دونوں کی بھی تو مدد لے سکتے تھے، تو پھر میں ہی کیوں؟ کیونکہ ہنری، تمہارے چھوٹے بھائی بہنوں میں تمہاری جیسی قابلیت اور صلاحیت نہیں ہے۔ تو ہنری، کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ ڈیڈ، میں نے آپ کی مدد کرنی ہے کہ نہیں، میں اس بارے میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گا۔ سوچ کر بتاؤں گا؟ ہنری، تمہیں ہر حال میں میری بات ماننی ہوگی، ورنہ کیا ڈیڈ؟ میں اب وہ چھوٹا بچہ نہیں رہا جو آپ کی ان دھمکیوں سے ڈر جاتا تھا۔ میں اپنے گھر واپس جا رہا ہوں، میری بیوی میرے لیے پریشان ہو رہی ہوگی۔ ہنری، شاید تم بھول گئے ہو کہ ٹیرر ٹاؤن میں بسنے والا کوئی بھی شیطان اور حیوان ان جادوگرنیوں کی اجازت کے بغیر ٹیرر ٹاؤن سے باہر نہیں جا سکتا۔ چلو دیکھتے ہیں، یہ کہہ کر ہنری کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ ہنری، تم واپس آؤ گے، تمہیں واپس آنا ہوگا۔ انسانی دنیا میں ہنری کو کڈنیپ ہوئے کچھ دن گزر چکے تھے۔ اپنے شوہر کے لیے پریشان جولی اپنے بستر پر لیٹی رو رہی ہوتی ہے کہ اسی دوران اچانک اس کے فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ ہیلو، کون؟ مسز ویسٹ، میں ڈیٹیکٹو ہیز بول رہا ہوں، کیا آپ ابھی آ کر مجھ سے مل سکتی ہیں؟ کہاں آنا ہے؟ بلو پلیٹ ڈائنر۔ میں آدھے گھنٹے میں پہنچ رہی ہوں۔ بلو پلیٹ ڈائنر ریسٹورنٹ میں۔ آفیسر، کیا آپ کو ہنری کے بارے میں کچھ پتا چلا؟ نہیں مسز ویسٹ، بدقسمتی سے ابھی تک ہم آپ کے شوہر کو نہیں ڈھونڈ پائے، لیکن جو ہمیں ملا ہے وہ تھوڑا عجیب ہے۔ اپنی انویسٹیگیشن میں مجھے پتا چلا کہ جس رات آپ کے شوہر غائب ہوئے، اس رات صرف آپ کے گھر کا کیمرہ ہی نہیں بلکہ آپ کے گھر کے آس پاس جتنے بھی سی سی ٹی وی کیمراز ہیں، ان سب کیمراز کے ساتھ کسی نے چھیڑخانی کی تھی۔ مسز ویسٹ، مجھے ڈر ہے کہ یہ معاملہ میری سوچ سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ ڈیٹیکٹو ہیز، ہنری کا فون بھی غائب ہے۔ مسز ویسٹ، ہو سکتا ہے کہ کڈنیپرز ہنری کا فون بھی اپنے ساتھ لے گئے ہوں۔ اگر ایسا ہے ڈیٹیکٹو ہیز، تو پھر آپ کو ہنری کے فون کی لوکیشن ٹریک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مسز ویسٹ، میں ابھی اپنے آدمیوں کو اس کام پر لگا دیتا ہوں۔ ہنری اس وقت تقریباً 10 سال کا تھا جب ہنری کی ماں نے ہنری کے جڑواں بھائی بہن للتھ اور اسکوٹ کو جنم دیا۔ ہنری بہت خوش تھا کیونکہ ہنری کا خیال تھا کہ اب کیونکہ اس کا باپ اپنے چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہو جائے گا، اس لیے اب وہ اپنے باپ کے غصے سے بچ جائے گا۔ لیکن ہنری کا یہ اندازہ بالکل غلط ثابت ہوتا ہے۔ ہنری کے جڑواں بھائی بہن کے پیدا ہونے کے بعد ہنری کے باپ کا رویہ ہنری کے ساتھ اور بھی برا ہو جاتا ہے۔ تقریباً 12 سال کی عمر میں ہنری پہلی دفعہ اپنے باپ کی بدسلوکی کے سامنے کھڑا ہونے کی جرات کرتا ہے، جس کے جواب میں ہنری کے باپ نے ہنری کو مار مار کر تقریباً بے ہوش ہی کر ڈالا تھا۔
ہینری کو آج بھی وہ دن یاد ہے۔ ٹیرر ٹاؤن میں ہینری اپنے باپ کے گیراج میں سے ایک گاڑی لے کر کہیں جانے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ کچھ دیر ڈرائیو کرنے کے بعد ہینری ٹیرر ٹاؤن کے بدنام زمانہ شراب خانے دی ہیل ہاؤس پہنچتا ہے۔ جیسے ہی ہینری مین دروازے سے شراب خانے کے اندر داخل ہوتا ہے تو شراب خانے کے اندر موجود سارے شیطان اور حیوان حیرانگی کے مارے ہینری کو تارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہینری شراب خانے کے اندر موجود سارے شیطانوں اور حیوانوں کے درمیان میں سے ہوتا ہوا سیدھا جا کر شراب خانے کے کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی سے ملتا ہے۔ کیسی ہے میری چھوٹی بہن؟ آؤ آؤ بھائی، امید نہیں تھی کہ مجھے تمہارا یہ تھوبرا دوبارہ دیکھنا نصیب ہوگا۔ آؤ بیٹھو، کچھ پینے کے لیے لوگے؟ ہاں کیوں نہیں، تو بتاؤ بھائی یہاں کیسے آنا ہوا؟ للت، میں واپس اپنی خوشی سے نہیں آیا، ڈیڈ مجھے یہاں زبردستی لائے ہیں۔ ہاں سچ، ڈیڈ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ایسا کچھ کرنے والے ہیں۔ ہینری، ڈیڈ نے تمہیں ماں کے بارے میں تو بتایا ہی ہوگا۔ اسکوٹ کہاں ہے؟ اسکوٹ؟ وہ وہاں پر ہے، ہمیشہ کی طرح کسی سے جوے میں پیسے ہارتا ہوا۔ اپنی ڈرنک ختم کرنے کے بعد ہینری جیسے ہی اپنے چھوٹے بھائی اسکوٹ کی طرف جانے کے لیے مڑتا ہے تو وہ ایک آدمی کو اپنے سامنے کھڑا پاتا ہے۔ کیسے ہو ہینری؟ بہت دنوں بعد نظر آئے ہو۔ سوری برونو، لیکن میں اس وقت تھوڑا مصروف ہوں۔ یہ کہہ کر ہینری برونو سے دور جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہینری، تم اپنے اسکول کے دوست سے بنا بات کیے ہی جا رہے ہو۔ برونو، شاید تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں ڈرگ ڈیلرز سے بات نہیں کرتا۔ ہینری کی یہ بات سن کر برونو کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ ہینری کے منہ پر ایک زوردار مکہ رسید کرتا ہے، جس کے جواب میں ہینری برونو کے اوپر حملہ کر کے برونو کے بازو کو اکھاڑ کر اس کے دھڑ سے الگ کر دیتا ہے۔ برونو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ اگر تم میں سے کوئی بھی میرے سے برونو کی اس حالت کا بدلہ لینا چاہتا ہے تو آ جاؤ، میں تیار ہوں، لیکن کوئی بھی برونو کو بچانے کے لیے آگے نہیں آتا۔ ہینری کے ہاتھوں اتنی بری طرح پٹنے کے بعد برونو زمین پر سے اپنا بازو اٹھا کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ اسی دوران ہینری کو اپنے پیچھے سے اپنے چھوٹے بھائی اسکوٹ کی آواز آتی ہے۔ یہ کیا بھائی، ٹاؤن میں واپس آتے ہی دنگا فساد شروع؟ چھوٹے، ان ساری باتوں کو چھوڑ اور ادھر آ کر میرے گلے لگ جا۔ تو پھر بھائی، تم ماں کو واپس لانے میں ڈیڈ کی مدد کر رہے ہو کہ نہیں؟ اسکوٹ، میں نے ابھی اس بارے میں کچھ سوچا نہیں ہے۔ جب ہینری اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ ملنے میں مصروف ہوتا ہے تو اسی دوران دوسری طرف ہینری کا باپ لوئڈ ویسٹ اپنے منہ میں سگار دبائے ٹہلتے ہوئے اپنے عالیشان گھر کے ایک کمرے میں داخل ہوتا ہے، جس کمرے کے بیچوں بیچ زمین پر ایک جادوئی گھیرا بنا ہوا تھا۔ اس جادوئی گھیرے کو دیکھ کر لوئڈ اپنے آپ سے کہتا ہے، فکر مت کرو، بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ دیر اپنے چھوٹے بھائی بہن کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد ہینری للتھ اور اسکوٹ سے الوداع لے کر شراب خانے سے چلا جاتا ہے۔ ہینری اپنی گاڑی میں شراب خانے سے ابھی تھوڑا ہی دور آتا ہے کہ اچانک ہینری کو اپنی گاڑی کی بریک لگانا پڑتی ہے، کیونکہ کسی نے سڑک کے بیچوں بیچ اپنی گاڑی لگا کر آگے راستہ بلاک کیا ہوا تھا۔ اتنے میں ہینری کے سامنے کھڑی گاڑی میں سے برونو اور اس کے ہتھیار بند ساتھی باہر نکلتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ہینری بھی اپنی گاڑی سے باہر آ جاتا ہے۔ افسوس برونو کہ تمہیں اپنا ایک بازو میرے سے تروا کر بھی عقل نہیں آئی۔ برونو، تم نے تو ہمیں یہ بتایا ہی نہیں تھا کہ تمہارا ہاتھ لوئڈ ویسٹ کے بیٹے ہینری ویسٹ نے توڑا ہے۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کے پیسے ڈبل لگیں گے۔ چلو پھر ڈن کرو۔ چلو ساتھیوں، اس ہینری کے بچے کو دکھاؤ
کہ کسی کے ہاتھ پاؤں کیسے توڑتے ہیں۔ برونو اور اس کے ساتھیوں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر ہنری ایک دم سے اپنے شیطانی روپ میں بدل جاتا ہے۔ ہنری کا یہ شیطانی روپ دیکھ کر برونو اور اس کے ساتھی بہت ڈر جاتے ہیں اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ یار یہ سب تو بہت ڈرپوک نکلے۔ برونو اور اس کے ساتھیوں کے وہاں سے بھاگنے کے بعد ہنری، جس کی پیٹھ پر اب چمگادڑ کے پر نکل آئے تھے، آسمان کی طرف اڑان بھرتا ہے۔ آسمان کی طرف جاتے ہوئے اچانک ہنری کی ایک نظر نہ آنے والی جادوئی دیوار کے ساتھ ٹکر ہوتی ہے، جو جادوئی دیوار ٹیرر ٹاؤن کے گرد ان جادوگرنیوں نے بنائی تھی تاکہ ٹیرر ٹاؤن کے شیطانوں اور حیوانوں کو انسانی دنیا کے اندر داخل ہونے سے روکا جا سکے۔ ہنری اس جادوئی دیوار کو توڑنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن جب ہنری کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ اس جادوئی دیوار کو نہیں توڑ سکتا، تو ہنری زمین پر واپس آ جاتا ہے۔ زمین پر لینڈ کرنے کے بعد ہنری اپنے انسانی روپ میں واپس آتا ہے اور ایک بار پھر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جانے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ انسانی دنیا میں ڈیٹیکٹیو ہیس اپنے ایک ٹیکنیشین کے ساتھ ہنری کے فون کی لوکیشن ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ڈیٹیکٹیو ہیز، یہ دیکھیں، مسٹر ہنری ویسٹ کے فون کی لوکیشن اس ایک پوائنٹ پر آ کر اچانک سے رک گئی ہے۔ جیسے اس پوائنٹ سے آگے ہنری کو آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی، لیکن آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ دوسری طرف اپنے گھر میں جولی اپنے گمشدہ شوہر کے بارے میں سوچ سوچ کر رو رہی ہوتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس کے پاس مدد مانگنے جاؤں۔ میں تو ہنری کے کسی فیملی ممبر کو بھی نہیں جانتی، کیونکہ ہنری نے مجھے کبھی اپنی فیملی کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں۔ اسی دوران جولی کو اپنے فون پر ڈیٹیکٹیو ہیز کا ایک میسج ریسیو ہوتا ہے۔ مسز ویسٹ، دیر رات کے لیے معافی چاہوں گا، لیکن کیا آپ ابھی بلو پلیٹ ڈائنر ریسٹورنٹ میں آ کر مجھ سے مل سکتی ہیں؟ میں تھوڑی دیر میں پہنچ رہی ہوں۔ ڈیٹیکٹیو ہیز بلو پلیٹ ڈائنر ریسٹورنٹ میں جولی سے مل کر اس کو بتاتا ہے، مسز ویسٹ، ہم آپ کے شوہر کے فون کی آخری لوکیشن ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ میں کل ہی اپنے آدمیوں کے ساتھ اس لوکیشن پر جا رہا ہوں۔ ڈیٹیکٹیو ہیز، کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ ہنری کی آخری لوکیشن کہاں کی آ رہی ہے؟ مسز ویسٹ، میں آپ کی پریشانی سمجھ سکتا ہوں، لیکن بہتر ہوگا کہ آپ اپنی جان خطرے میں نہ ڈالیں اور یہ معاملہ پولیس کو ہینڈل کرنے دیں۔ ڈیٹیکٹیو ہیز، کیا آپ میرے ساتھ وہ لوکیشن شیئر کر سکتے ہیں، ہاں یا نہ؟ ٹیرر ٹاؤن میں ہنری اپنے باپ کے گھر واپس جاتا ہے، جہاں پر اس کی ملاقات گھر کے دروازے پر کھڑے کارٹر سے ہوتی ہے۔ سر ہنری، میں یہاں پر آپ کے لیے ہی کھڑا تھا۔ سر لوئڈ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ اوپر لیونگ روم میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ تو بہتر ہو گیا، مجھے بھی ڈیڈ کے ساتھ ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کارٹر سے یہ کہہ کر ہنری سیدھا گھر کے لیونگ روم میں جاتا ہے، جہاں پر ہنری کا باپ پہلے سے کرسی پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے پتا تھا ہنری کہ تم واپس ضرور آؤ گے۔ اپنے باپ کے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کے بعد ہنری اپنے باپ سے کہتا ہے، ٹھیک ہے ڈیڈ، میں ماں کو واپس لانے میں آپ کی مدد کروں گا، لیکن بدلے میں کام ختم ہونے کے بعد آپ کو مجھے انسانی دنیا میں واپس جانے دینا ہوگا۔ بیٹا ہنری، تم ٹیرر ٹاؤن سے باہر جا سکتے ہو کہ نہیں، اس کا فیصلہ میں نہیں، وہ جادوگرنیاں کریں گی۔ لیکن ہاں، میں ان جادوگرنیوں کے سامنے تمہاری سفارش ضرور کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، ہماری ڈیل ڈن ہو گئی۔ اب آپ مجھے وہ جگہ بتائیں جس جگہ پر ماں کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا تھا۔ میں آج رات ہی اس کام کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری ماں کے اسٹڈی روم میں۔ اپنے باپ کی یہ بات سن کر
ہنری اپنی ماں کے اسٹڈی روم کی طرف جانے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ ہنری کو آج بھی اپنے بچپن کا وہ دن بہت اچھی طرح یاد تھا جب ہنری کی ماں نے اس کو پہلی دفعہ انسانی دنیا کے بارے میں بتایا تھا، جس دنیا میں ٹیرٹ ٹاؤن میں بسنے والے ہنری کے باپ جیسے شیطان داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ اور یہ وہی دن تھا جب اپنے باپ کے برے رویے سے تنگ ہنری نے ٹیرٹ ٹاؤن چھوڑ کر انسانی دنیا میں جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ آدھی رات کے وقت للتھ اور اسکوٹ اپنا شراب خانہ بند کر رہے ہوتے ہیں کہ اسی دوران برونو اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے۔ اسکوٹ برونو کو اپنے ساتھ ایک سائٹ پر لے کر جاتا ہے، جبکہ للتھ اپنے شراب خانے کا دروازہ لاک کرنے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ اپنا شراب خانہ بند کرنے کے بعد للتھ اسکوٹ کے پاس جاتی ہے، جہاں وہ اسکوٹ کو برونو سے پیسوں کے بدلے کچھ ڈرگز خریدتے ہوئے دیکھتی ہے۔ اسی دوران برونو کا ایک ساتھی للتھ سے کہتا ہے، للتھ، تم دونوں بھائی بہن ہمارے سب سے اچھے کسٹمر ہو، اس تعریف کے لیے شکریہ۔ برونو سے ڈرگز خریدنے کے بعد للتھ اور اسکوٹ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ برونو، اگر ان دونوں کے باپ لوئڈ ویسٹ کو یہ پتا چل گیا کہ ہم اس کے بچوں کو ڈرگز بیچ رہے ہیں تو ہم سب کی خیر نہیں۔ مجھے تو پتا چلا تھا کہ لوئڈ ویسٹ مر چکا ہے۔ ہاں برونو، بالکل اسی طرح جس طرح ہم سب مر چکے ہیں۔ اپنی ماں کے اسٹڈی روم کے اندر داخل ہوتے ہی ہنری کی نظر کمرے کے بیچوں بیچ زمین پر بنے جادوئی گھیرے پر پڑتی ہے۔ اس جادوئی گھیرے کو دیکھ کر ہنری اپنی شرٹ اتارتا ہے اور اس جادوئی گھیرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جس کے بعد ہنری اس جادوئی گھیرے کے بیچوں بیچ بیٹھ کر اپنے شیطانی روپ میں آتا ہے اور کچھ جادوئی الفاظ بولنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر ہنری کے جادوئی الفاظوں کی وجہ سے وہ جادوئی گھیرا ایک دم سے ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اس جادوئی گھیرے کے ایکٹیو ہوتے ہی ہنری کو احساس ہوتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، کیونکہ ہنری چاہ کر بھی اس جادوئی گھیرے میں سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا۔ یہ تو ایک جال ہے۔ اسی دوران ہنری کی نظر کمرے کے دروازے پر کھڑے اپنے باپ پر پڑتی ہے۔ تو ڈیڈ، اس سب کے پیچھے آپ ہیں، لیکن ڈیڈ، آپ اپنے ہی بیٹے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہنری، اس کا جواب بڑا آسان ہے، کیونکہ تم میرے بیٹے نہیں ہو۔ ہنری سے یہ کہہ کر لوئڈ اپنی انگلی کے ناخن کی مدد سے اپنی چھاتی پر ایک سٹار کا نشان بناتا ہے، جس کے بعد لوئڈ کسی طرح کا جادوئی منتر پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی دوران للتھ اور اسکوٹ بھی گھر واپس آ جاتے ہیں، لیکن گھر واپس پہنچنے پر ان دونوں کو اپنے گھر کا دروازہ اندر سے لاک ملتا ہے۔ یہ دیکھ کر اسکوٹ دروازہ کھولنے کے لیے اپنے پاس موجود چابی کا استعمال کرتا ہے، لیکن جب اسکوٹ کی چابی سے بھی دروازہ نہیں کھلتا تو للتھ اور اسکوٹ دونوں ہی بہت فکر مند ہو جاتے ہیں، جس کے بعد ہم للتھ اور اسکوٹ کو اپنے شیطانی روپ میں بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اپنے شیطانی روپ میں آنے کے بعد للتھ اور اسکوٹ دیوار پر چڑھ کر اپنے گھر کی چھت کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہنری اپنے آپ کو اس جادوئی گھیرے میں سے آزاد کروانے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ لوئڈ کا جادو بہت طاقتور تھا۔ اتنے میں اچانک وہ جادوئی گھیرا ہنری کو اپنے اندر کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ بائے بائے ہنری، یہ کہہ کر لوئڈ ہنری کو مکمل طور پر اس جادوئی گھیرے کے اندر دھکیل دیتا ہے، اور کھڑکی میں کھڑے للتھ اور اسکوٹ خود اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو ہنری کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے دیکھ لیتے ہیں۔ دوسری طرف ہم ہنری کو اس جادوئی گھیرے میں سے گزر کر مرے ہوئے لوگوں کی دنیا کی طرف گرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کچھ دیر لگاتار گرنے کے بعد
آخر کار ہنری زمین پر لینڈ کرتا ہے، لیکن زمین پر آتے ہی ہنری کچھ شیطانوں کو بہت تیزی سے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتا ہے۔ ان شیطانوں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر ہنری اپنی جان بچانے کے لیے فوراً اپنے شیطانی روپ میں آ جاتا ہے۔ انسانی دنیا میں ڈیٹیکٹیو ہیز سے اپنے لاپتہ شوہر کے فون کی آخری لوکیشن ملنے کے بعد جولی بنا کوئی وقت ضائع کیے اسی وقت اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اکیلے ہی اس لوکیشن کی طرف جانے کے لیے نکل پڑتی ہے۔ اپنے اوپر حملہ کرنے والے شیطانوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد ہنری کی نظر اس ویرانے میں اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑے ایک اکیلے گھر پر پڑتی ہے۔ اب یہ کیا بلا ہے؟ ٹیرر ٹاؤن میں رات کے وقت للتھ اور اسکوٹ اپنے باپ لوئڈ کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں کہ اسی دوران اسکوٹ اپنے باپ سے پوچھتا ہے، ڈیڈ کیا آپ ہمیں یہ بتانا پسند کریں گی کہ آپ نے بھائی کے ساتھ جو کیا وہ کیوں کیا؟ لوئڈ اپنے بیٹے اسکوٹ کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ ڈیڈ، اگر آپ نے ہنری کو اپنے سے دور ہی بھیجنا تھا تو آپ اس کو یہاں واپس کیوں لائے تھے؟ بیٹا، ہماری فیملی کے کچھ ایسے راز ہیں جو تم دونوں کو نہیں پتا۔ تو پھر ڈیڈ، آپ کو ہمیں بھی وہ راز بتانے چاہیے۔ ہاں ڈیڈ، ہمیں بھی وہ راز بتائیں۔ بتاؤں گا، ضرور بتاؤں گا، لیکن صحیح وقت آنے پر۔ مرے ہوئے لوگوں کی دنیا میں اس گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ہنری کی ملاقات اپنی ماں سے ہوتی ہے۔ بیٹا ہنری، کیا یہ تم ہو؟ ہاں ماں، یہ میں ہی ہوں۔ کافی عرصے کے بعد ایک دوسرے سے مل کر وہ دونوں ماں بیٹا بہت جذباتی ہو جاتے ہیں۔ تو بیٹا ہنری، میرا ڈر بالکل صحیح ثابت ہوا۔ آخر کار لوئر تمہیں بھی میری طرح اپنے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن ماں، ڈیڈ نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے ابھی یاد آیا کہ جب ڈیڈ مجھے اس جادوئی گھیرے کے اندر دھکیل رہے تھے تو اس وقت ڈیڈ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ان کا بیٹا نہیں ہوں۔ ماں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہاں میرے بچے، یہ بات سچ ہے کہ لوئڈ ویسٹ تمہارا اصلی باپ نہیں ہے۔ ہنری، وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں۔ اس کے بعد ہنری کی ماں اس کو اپنی کہانی سنانا شروع کر دیتی ہے۔ ہنری لوئڈ ویسٹ کا تعلق ٹیرر ٹاؤن کے ایک بہت طاقتور خاندان سے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب لوئڈ نے میرے ماں باپ سے میرا ہاتھ مانگا تو وہ لوئڈ کو انکار نہیں کر سکے۔ لیکن میں لوئڈ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں اپنا دل ایک انسان کو دے چکی تھی جس کا نام ڈیمن تھا۔ ڈیمن پیشے کے اعتبار سے ایک پادری تھا جو جنوں اور بھوتوں کو قابو کرنے میں بڑی مہارت رکھتا تھا۔ اسی طرح تو میں ڈیمن سے ملی تھی۔ مجھے اور ڈیمن کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ہم محبت میں ساری حدیں پار کر گئے۔ مجھے پتا تھا کہ میرے گھر والے میرے ایک انسان کے ساتھ رشتے کو کبھی بھی اپنی رضامندی نہیں دیں گے، اس لیے مجھے مجبوراً لوئڈ کے ساتھ ہی شادی کرنی پڑی۔ ہنری، تم پیدا ہونے والے ہو۔ مجھے یہ بات لوئڈ کے ساتھ اپنی شادی کے بعد پتہ چلی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر لوئڈ کو یہ بات پتہ چلی کہ ہنری تم اس کے بچے نہیں ہو تو وہ ہم دونوں کو جان سے مار دے گا۔ اس لیے میں نے لوئڈ سے یہ بات چھپانے کو ہی بہتر سمجھا، یعنی کہ میرے اصلی باپ کا نام ڈیمن ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ میں آدھا شیطان ہوں اور آدھا انسان۔ لیکن ماں، اتنے سالوں کے بعد اب ڈیڈ کو یہ بات کیسے پتہ چلی کہ میں ان کا بیٹا نہیں ہوں؟ ہنری، میں تمہیں محفوظ رکھنے کے لیے لوئڈ اور ٹیرر ٹاؤن سے دور بھیجنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے میں نے ان جادوگرنیوں کے ساتھ ایک سودا کیا تاکہ وہ تمہیں ٹیرر ٹاؤن کے گرد موجود جادوئی دیوار کو پار کر کے انسانی دنیا میں جانے دیں۔ لیکن اس سودے کے بدلے میں
مجھے لوئڈ کو سب کچھ سچ سچ بتانا پڑا۔ تو اسی لیے ماں، میں تب ٹیرر ٹاؤن کے گرد موجود جادوئی دیوار کو پار کر پایا تھا اور آج نہیں کر پایا۔ تو ماں، ڈیمن، میرا اصلی باپ، وہ اس وقت کہاں پر ہے؟ کیا آپ مجھے اس بارے میں کچھ بتا سکتی ہیں؟ نہیں ہنری، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا، کیونکہ لوئڈ کے ساتھ اپنی شادی کے بعد میں نے ڈیمن کے ساتھ اپنا رابطہ مکمل طور پر ختم کر دیا تھا۔ چلو ڈیمن کو بھی ڈھونڈ لیں گے، لیکن ماں، پہلے ہمیں اس مرے ہوئے لوگوں کی دنیا میں سے باہر نکلنا ہوگا۔ بیٹا، میں ہم دونوں کو یہاں سے باہر نکال سکتی ہوں، لیکن اس کے لیے ہم دونوں کو اپنی پاورز کو ایک کرنا ہوگا۔ انسانی دنیا میں اپنی منزل کی طرف جاتے ہوئے جولی سڑک کنارے لگی اسی بیل کی کھوپڑی کے قریب پہنچتی ہے جس کھوپڑی کو پار کر کے ہنری انسانی دنیا سے ٹیرر ٹاؤن میں داخل ہوا تھا، اور پھر اس کھوپڑی کو پار کر کے جولی کی گاڑی بھی ٹیرر ٹاؤن کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ یوں اچانک سے اپنے سامنے ایک پورا شہر دیکھ کر جولی ایک دم چونک جاتی ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میرے نقشے پر تو اس طرح کا کوئی ٹاؤن نہیں ہے۔ میں شاید اپنا راستہ بھٹک گئی ہوں۔ مجھے اپنی گاڑی یہیں سے واپس موڑ لینی چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن یہ جگہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ابھی جولی یہ ساری باتیں سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ اسی دوران پتہ نہیں کہاں سے ایک پولیس کی گاڑی وہاں آ جاتی ہے۔ اس گاڑی میں سے ایک پولیس آفیسر باہر نکل کر جولی کی گاڑی کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے، میم، شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس وقت یہاں گاڑی چلانا منع ہے۔ سوری آفیسر، میں دراصل راستہ بھٹک گئی تھی۔ میں بس ابھی یہاں سے واپس جا رہی ہوں۔ لیکن وہ پولیس آفیسر جولی کی طرف جھکتے ہوئے اس سے کہتا ہے، میم، آپ کہیں نہیں جا رہی۔ آپ نے قانون توڑا ہے اور میں آپ کو گرفتار کر رہا ہوں۔ اور اسی دوران ہماری نظر پولیس آفیسر کے نوکیلے دانتوں پر پڑتی ہے۔ مرے ہوئے لوگوں کی دنیا میں جب ہنری کی ماں اپنا کسی طرح کا جادو ٹونا کرنے میں مصروف ہوتی ہے تو اسی دوران کھڑکی سے گھر کے باہر جھانکنے پر ہنری کچھ شیطانوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتا ہے۔ ماں، آپ جو بھی کر رہی ہیں جلدی کریں، اس سے پہلے کہ وہ شیطان یہاں آ کر ہماری چیر پھاڑ شروع کر دیں۔ بیٹا، مجھے بس تھوڑا وقت اور چاہیے۔ ٹیرر ٹاؤن میں اپنی بیوی کے اسٹڈی روم میں واپس آ کر لوئڈ ویسٹ زمین پر بنے جادوئی گھیرے کو ایک ہتھوڑے کی مدد سے توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ شور کی آواز سن کر للتھ اور اسکاٹ بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ ڈیڈ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ مرے ہوئے لوگوں کی دنیا میں ہنری اپنے اوپر حملہ کرنے والے شیطانوں کی بینڈ بجانے میں مصروف ہوتا ہے کہ اسی دوران ہنری کی ماں اس سے کہتی ہے، بیٹا ہنری، سب تیار ہے، مجھے اپنا ہاتھ دو۔ اور جیسے ہی ہنری اپنی ماں کا ہاتھ تھامتا ہے تو ہنری اور اس کی ماں کی پاورز آپس میں مل جاتی ہیں، جس سے ایک بہت زوردار دھماکہ ہوتا ہے ٹیرر ٹاؤن میں۔ ڈیڈ، آپ جانتے ہیں نا کہ اگر آپ نے اس جادوئی گھیرے کو ختم کر دیا تو ماں اور بھائی کبھی بھی مرے ہوئے لوگوں کی دنیا میں سے واپس نہیں آ پائیں گے۔ بچوں، میں نے تم لوگوں کو سمجھایا تھا نا کہ تم دونوں اس معاملے سے دور رہو۔ لوئڈ ویسٹ کا دھیان للتھ اور اسکاٹ کی طرف ہوتا ہے کہ اسی دوران جادوئی گھیرے میں سے ایک زوردار بجلی نکلتی ہے اور ہنری اپنی ماں کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے۔ ہیلو ڈیڈ، یا پھر میں تمہیں لوئڈ ویسٹ کہہ کر بلاؤں؟ میری خواہش تھی کہ تم دونوں ماں بیٹا مرے ہوئے لوگوں کی دنیا میں ایک لمبی اور دردناک موت مرو، لیکن لگتا ہے کہ تم دونوں کی موت
میرے ہاتھ سے ہی لکھی ہے۔ ماں تم سائڈ پر ہو جاؤ، اس لوئڈ کے بچے کو میں سنبھالتا ہوں۔ اور پھر نفرت اور بدلے کی آگ میں جل رہے ہنری اور لوئڈ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، جبکہ اسکاٹ، للتھ اور ان کی ماں ایک سائڈ پر کھڑے ہو کر ہنری اور لوئڈ کو ایک دوسرے کو جان سے مارنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ہنری لوئڈ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن لوئڈ ہنری کے ہاتھ نہیں آتا۔ اسی دوران لوئڈ ہنری کے سر پر اپنا ہتھوڑا مار کر اس کو زمین پر گرا دیتا ہے۔ ہنری کے زمین پر گرتے ہی لوئڈ ہنری کے اوپر اپنا ہتھوڑا برسانا شروع کر دیتا ہے۔ لوئڈ ہنری کو اپنے ہتھوڑے سے تب تک مارتا ہے جب تک کہ ہنری بالکل بے جان نہیں ہو جاتا۔ اس کے بعد لوئڈ ہنری کو وہیں پر پڑا چھوڑ کر اپنی بیوی کی جانب بڑھتا ہے۔ بد کردار عورت، اب میں تمہارا حشر بھی تمہارے بیٹے جیسا ہی کروں گا۔ لیکن اتنے میں لوئڈ کو اپنے پیچھے سے ہنری کی آواز آتی ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے پر لوئڈ ہنری کو اپنے پیروں پر کھڑا پاتا ہے۔ لوئڈ، تم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اب میری باری ہے۔ تو پھر آ جاؤ ہنری، رکے کیوں ہو؟ ہنری سے یہ کہہ کر لوئڈ ہنری کے اوپر اپنے کتے چھوڑ دیتا ہے۔ جب ایک طرف لوئڈ کے کتے اپنے مالک کے حکم پر ہنری کی بوٹیاں نوچ رہے ہوتے ہیں، تو اسی دوران دوسری طرف ہم کسی شخص کو ٹیرر ٹاؤن کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ لوئڈ کے کتے بھی لوئڈ کی طرح شیطانی تھے، اس لیے ہنری کے لیے ان کتوں کو ہرانا بہت مشکل ثابت ہوتا ہے۔ اسکاٹ آگے بڑھ کر آپس میں لڑ رہے لوئڈ اور ہنری کو روکنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا، لیکن للتھ اسکاٹ کو ایسا کرنے سے روک دیتی ہے۔ اسکاٹ، ڈیڈ اور ہنری بہت طاقتور ہیں، تم ان دونوں کو روکنے کے چکر میں بلا وجہ اپنے آپ کو زخمی کروا لو گے۔ ہاں بیٹا اسکاٹ، رک جاؤ، کچھ لڑائیوں کا حل نکلنا ضروری ہوتا ہے۔ کچھ دیر تک لوئڈ کے شیطانی کتوں سے بری طرح پٹنے کے بعد آخر کار ہنری اپنی ساری طاقت جٹاتا ہے اور اپنی لیزر کے وار سے لوئڈ کے کتوں کو بھون ڈالتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہنری اپنے آپ کو سنبھال پاتا، لوئڈ پیچھے سے آ کر ایک بار پھر ہنری کو اپنے ہتھوڑے سے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر اسکاٹ روتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگ جاتا ہے۔ للتھ بھی اسکاٹ کے پیچھے بھاگتی ہے۔ اسکاٹ، رک جاؤ، جبکہ ان دونوں کی ماں کمرے میں ہی موجود رہتی ہے۔ للتھ، میں اپنے باپ اور بھائی کو اس طرح ایک دوسرے کا خون بہاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ کچھ دیر تک لوئڈ کے ہتھوڑے کے وار سہنے کے بعد ہنری اچانک سے اٹھتا ہے اور لوئڈ کو ایک زوردار مکہ رسید کر کے اپنے سے دور پھینک دیتا ہے۔ لوئڈ واپس اٹھ کر ہوا میں اپنا ہتھوڑا گھماتے ہوئے ایک بار پھر ہنری کی طرف بڑھتا ہے، لیکن اس بار ہنری مکہ مار کر لوئڈ کے ہتھوڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ لوئڈ، تم نے آج تک میرے اور میری ماں کے اوپر جو بھی ظلم کیے ہیں، ان سب کا حساب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد لوئڈ ہنری کو ہوا میں اٹھتے ہوئے دیکھتا ہے۔ چلو پھر آ جاؤ ہنری، دیکھتے ہیں کہ تمہارے اندر کتنا دم ہے۔ ہنری اپنی پوری طاقت کے ساتھ لوئڈ کی طرف بڑھتا ہے۔ ہنری کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ لوئڈ کو اپنی جگہ سے ہلنے کا موقع بھی نہیں ملتا اور ہنری ایک جھٹکے میں لوئڈ کا سر اس کے دھڑ سے الگ کر دیتا ہے۔ لیکن حیران کن طور پر لوئڈ ابھی بھی زندہ تھا۔ مڑ کر دیکھنے پر ہنری لوئڈ کے بنا سر کے دھڑ کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتا ہے۔ یہ دیکھ کر ہنری لوئڈ کے باقی بچے جسم کے بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیتا ہے، لیکن لوئڈ کا سر ابھی بھی بول رہا تھا۔ اب کیا ہنری، تم ایسے شخص کو کیسے ہراؤ گے جو مر ہی نہیں سکتا؟ فکر مت کرو لوئڈ، میرے پاس اس چیز کا بھی حل ہے۔ لوئڈ سے یہ کہنے کے بعد
ہینری لوئڈ کے سر کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے کہیں جانے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ گھر کے باہر کھڑے للتھ اور اسکاٹ بھی ہینری کو اپنے باپ کے سر کے ساتھ وہاں سے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ہینری کی ماں کو یہ بات بہت اچھی طرح پتا تھی کہ للتھ اور اسکاٹ کے لیے اپنے باپ کے قاتل کو معاف کرنا بہت مشکل ہوگا۔ ہینری لوئڈ کے سر کو اپنے ساتھ لے کر آبادی سے دور ایک بالکل ویران جگہ پر پہنچتا ہے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد ہینری لوئڈ کے سر کو ایک سائڈ پر رکھ کر زمین میں ایک گڑھا کھودنا شروع کر دیتا ہے۔ گڑھا کھودنے کے بعد ہینری لوئڈ کے سر کو اس گڑھے کے اندر رکھ کر اس گڑھے کو واپس مٹی سے بھرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر لوئڈ ہینری سے رحم کی بھیک مانگتا ہے، لیکن ہینری لوئڈ کے سر کو زمین کے اندر دفن کر کے ہی دم لیتا ہے۔ لوئڈ کو ٹھکانے لگانے کے بعد ہینری اپنی ماں سے ملنے کے لیے واپس گھر آتا ہے، جہاں گھر کے دروازے پر ہینری کی ملاقات کارٹر سے ہوتی ہے۔ ہیلو سر ہینری، اپنی بکواس بند کرو کارٹر۔ شکر ہے بیٹا ہینری کہ تم صحیح سلامت گھر واپس آ گئے۔ ماں اب لوئڈ آپ کو پھر دوبارہ کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا، کیونکہ وہ جا چکا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا ہینری، لیکن تمہیں ابھی جا کر للتھ اور اسکاٹ سے ملنا چاہیے۔ وہ دونوں اپنے باپ کی موت پر بہت دکھی ہیں۔ ٹھیک ہے ماں، میں للتھ اور اسکاٹ سے بات کروں گا، لیکن ابھی میرے لیے زیادہ ضروری انسانی دنیا میں واپس جا کر اپنی بیوی سے ملنا ہے۔ لیکن میں چاہ کر بھی ٹیرر ٹاؤن کے گرد موجود جادوئی دیوار کو پار نہیں کر پا رہا۔ بیٹا ہینری، تم تو جانتے ہو کہ ٹیرر ٹاؤن میں بسنے والا کوئی بھی شیطان اور حیوان ان جادوگرنیوں کی اجازت کے بغیر ٹیرر ٹاؤن سے باہر نہیں جا سکتا۔ لیکن بیٹا تم فکر مت کرو، ہم کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ ہی لیں گے۔ ٹیرر ٹاؤن کا پولیس اسٹیشن۔ ایک پولیس آفیسر دروازہ کھول کر اس قید خانے کے اندر داخل ہوتا ہے جس قید خانے کے اندر ہینری کی بیوی جولی بند تھی۔ سوری مس جولی کہ آپ کو اتنا انتظار کرنا پڑا۔ یہ کہنے کے بعد وہ پولیس آفیسر جولی کو زبردستی پکڑ کر اس کی گردن میں اپنے نوکیلے دانت گاڑ دیتا ہے۔ جب وہ پولیس آفیسر جولی کا خون چوسنے میں مصروف ہوتا ہے تو اسی دوران کوئی پیچھے سے اس پولیس آفیسر کے سر پر ایک کراس والا تیر مار کر اس پولیس آفیسر کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ اس پولیس آفیسر کو ٹھکانے لگانے کے بعد وہ اجنبی شخص جولی کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھاتا ہے اور اس سے کہتا ہے، ڈرو مت بچے، اب تم محفوظ ہو۔ تم کون ہو؟ میں ایک پادری ہوں، تم مجھے ڈیمن کے نام سے بلا سکتی ہو۔